والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میں یہاں آیا تو سب سے پہلے مجھ کو وہ عمارت دکھلائی گئی جو آپ حضرات نے بچیوں کی تعلیم کے لیے خریدی ہے۔ اللہ کامیابی عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے، اور جس مقصد کے لیے خریدی گئی ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دین ہے، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک یہی دین چلے گا، کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ انبیاء کو بھیجتا رہا ہے۔ ایک نبی آتا تھا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ جب لوگ اس دین کے اندر کمی اور زیادتی کر دیتے تھے، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا۔ ایک زمانے میں کئی نبی رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی کسی اور دین کو لے کر پیدا نہیں ہوگا، اسی دین کو چلنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا مبارک چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ نے کیا فرمایا ہے، آپ نے عبادت کیسے کی ہے، آپ نے حج کیسے کیا، آپ نے روزے کیسے رکھے، آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے، ہر چیز دین کی پوری محفوظ ہے۔ کسی اور مذہب کے ماننے والے اپنے نبی کی زندگی کو اس طرح پیش نہیں کر سکتے۔ یہ تو بڑی دور کی چیز ہے۔ کوئی نبی کے ماننے والا یہ قسم کھا کر نہیں بتا سکتا کہ یہ ہمارے نبی کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ کہاں دفن ہیں بتا نہیں سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، مار دیا، ان کے قبر کہاں ہے بتا نہیں سکتے۔ اور دوسرے انبیاء تو بہت دور کی چیز ہے، لیکن ہمارے نبی ہم قسم کھا کر، حالانکہ 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ آپ کا دین جس کتاب کو آپ لے کر آئے ہیں وہ کتاب بھی محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیسے محفوظ ہے؟ اس طرح محفوظ ہے کہ آپ کے ماننے والے علم کو سیکھتے رہے۔ آپ نے کیا فرمایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، یہ علم جو قرآن کے اندر جو آپ لے کر آئے ہیں اور حدیث کے اندر جو آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج تک موجود ہیں۔
کیسے موجود ہیں؟ اللہ نے ان کو موجود رکھا ہے، ایسے افراد کو پیدا کیا ہے ہر زمانے میں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین قائمین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ہر زمانے میں ایک نہ ایک جماعت ایسی زندہ رہے گی، اللہ ان کا ناصر اور مددگار ہوگا، وہ حق کے اوپر قائم رہیں گے۔ قیامت کے قریب تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک جماعت دیوبند میں ہوگی یا نیو یارک میں ہوگی، نہیں، مطلب ہے کہ وہ جماعت ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہوگی، اس کے افراد موجود ہوں گے، اور وہ اللہ کے دین کو اسی طرح پیش کریں گے جیسے ہزاروں سال پہلے وہ دین آیا تھا، اس دین کی حفاظت کریں گے اور اللہ کے بندوں تک اس دین کو پہنچائیں گے۔ اس طرح یہ دین محفوظ رہے گا۔ پہلے جو کام انبیاء کا تھا کہ اللہ سے لیتے تھے شریعت کو اور دین کو اور بندوں تک پہنچاتے تھے، اب یہ کام امت کے علماء کا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے ہیں بالکل اسی طرح جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا، اس دین کو لیں گے اور اللہ کی مخلوق تک دنیا کے اندر پہنچائیں گے۔ یہی اس دین کی خصوصیت ہے، اس لیے ساری دنیا کے اندر یہ دین چلا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے علم کے اندر، چونکہ دنیا کا علم جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے پروفیسر ہو، جو کچھ بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے علم کو پڑھیں، کمائیں اور کھائیں، ترقی کریں دنیا کے اندر۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 14 سال کا ہوگا تو وہ BA کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چلے گا اور 20-25 سال تک پڑھے گا، اس کے بعد اس کو ملازمت مل جائے گی۔ جب وہ 60 سال کا ہوگا ریٹائرمنٹ کر دیا گیا، اب جو تم نے کمایا ہے بیٹھ کر موت تک کھاؤ، اب تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے کمانے کے لیے کام کر سکو، لہذا ختم۔ لیکن جو دین اسلامی اور مذہبی دین ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ انسان اس دین کے تعلیمات کا محتاج ہے، بچہ ہے تب محتاج ہے، جوان ہوگا تب محتاج ہے، بوڑھا ہو جائے تب محتاج ہے، لڑکا محتاج ہے، لڑکی محتاج ہے، یہاں تک کہ جب اس کا سانس بند ہو رہا ہوگا وہ اس وقت بھی محتاج ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے مرے۔ اس لیے یہ علم شریعت ایسا علم ہے جس کے اندر کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جوان ہی حاصل کرے گا، بچہ ہی حاصل کرے گا، نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے سے یہ علم جگہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کے لیے کیسی بیوی کا انتخاب کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی اگر اس کے دل کے اندر خشیت خداوندی، خوف خدا ہوگا تو اس کے پیٹ سے جو تمہارا بچہ جنم لے گا وہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا خوف لے کر پیدا ہوگا۔ اسی لیے جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان کے اندر اس کے تکبیر کہی جاتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ سن نہیں رہا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے، لیکن
جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے نام کی تاثیر ہے جو اس کے دل دماغ کے اندر بیٹھ رہی ہے۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ ہر شخص اس کا محتاج ہے، ہر عمر میں محتاج ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں کوئی قید داخلہ لینے والے کی نہیں ہے۔ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد آتے ہیں داخلہ لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو سیکھ رہے ہیں اس دین کا آدمی محتاج ہے آخری سانس تک۔ لڑکے بھی محتاج ہیں، لڑکی بھی محتاج ہے۔ ایمان کے اوپر آدمی کا خاتمہ ہو، لا الہ الا اللہ، کوئی قید مرد اور عورت کی نہیں ہے۔ مرد ہے وہ بھی محتاج ہے کہ آخری سانس مرتے وقت اس کی زبان اور دل پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عورت بھی اس کی محتاج ہے کہ مرتے ہوئے اس کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول، اگر ہے اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو گیا۔ یہی اس سے قبر کے اندر پوچھا جائے گا، مرد سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت، اسلام اور دین کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ فرشتہ آتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ سب سے پہلا سوال من ربک، اے مرد اور اے عورت بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر دنیا کے اندر وہ جانتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے تو بیٹھتے ہی کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ کیا مطلب اسلام کے معنی ہے اللہ کی اطاعت میں اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا، جھکا دینا۔ میرا دین اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنا، یہ ہے میرا دین۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پیش کی جائے گی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی صورت سامنے لائی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر تک جو درمیان میں پردہ ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے ھذا محمد رسول اللہ، یہی تو ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے، ان سے سوال کرے گا کہ تو نے ان کو پہچانا کیسے؟ تو بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، نیو یارک میں پیدا ہوا، کبھی گیا نہیں گیا، تو نے آج ان کو کیسے پہچانا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وصدقت بھی۔ ایسا سوال مجھ سے کرتے ہو؟ ارے میں نے تو دنیا میں جس کتاب کو یہ لے کر آئے تھے قرآن، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، اس قرآن پر بھی میرا ایمان ہے، لانے والے پر بھی میرا ایمان ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے اگرچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس نبی پر تیرا ایمان تھا وہ یہی ہے۔ میرے بھائی، کوئی بھی شخص ہو، مرد ہو عورت ہو، غریب ہو فقیر ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک سے یہ سوال کرنا ہے۔ بلکہ اس سوال سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب آتے ہیں فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، اگر وہ دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والا تھا اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جب فرشتے اٹھائیں گے اس کو زندہ کر کے قبر کے اندر، تو اس کو ایسا لگے گا کہ شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور میں سوتا رہ گیا، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔
ایسا اسے لگے گا تو فرشتے کہیں گے بتا تیرا رب کون ہے، اور وہ کہے گا دعونی اصلی، چھوڑو ایک طرف ہو جاؤ، پہلے مجھے نماز پڑھ لے تو مجھ سے سوال کرنا۔ کون ہوگا جسے دنیا کے اندر بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتی تھی، قبر کے اندر بھی اسے اپنی نماز ہی یاد آئے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی قید نہیں ہے مرد اور عورت۔ میرے بھائی، اس دین کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ تو ماں باپ ہیں، اس کے سوا تو کوئی اور ہے نہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے 10 نصیحتیں فرمائی، ان کے اندر آخر کی 3 نصیحتیں اپنی اولاد کے سلسلے کے اندر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کے اوپر انفق علی عیالک من طولک، اے معاذ اپنے بچوں پر، بچیوں پر، چاہے بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، اپنی اس کمائی کو خرچ کر جو حلال سے حلال، بہتر سے بہتر کمائی۔ سب سے بنیادی چیز، اگر حرام کمائی پیٹ کے اندر گئی ہے، جس سے بول رہا ہے وہ حرام کھا کر زبان میں طاقت آئی، جس سے چل رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، پیر بڑھا رہا ہے، آنکھ سے ہر چیز میں طاقت حرام کھا کر بنی ہے، اس کے دل کے اندر خشیت خداوندی اور خوف خدا نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی چیز ہے کہ تیرے پیٹ کے اندر کمائی حلال جانی چاہیے، بالکل ابتدا سے۔ ابھی بچے کو کمانا نہیں ہے، کما باپ رہا ہے۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر دین کی روشنی رہے اور تیری اولاد اور نسل کے اندر اسلام اور ایمان چلتا رہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال مال ڈال، بہتر سے بہتر مال ڈال۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہر ایک کے دین و ایمان کی اگر حفاظت درکار ہے اور یہ چاہتا ہے تو کہ تیری نسل کے اندر ایمان اور اسلام چلتا رہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنے بچوں کے اوپر بہترین سے بہترین مال خرچ کر۔ اگر ان کے پیٹ کے اندر حلال جائے گا اور ان کی زندگی حلال کھا کر بڑھے گی، تو خشیت خداوندی لے کر، خوف خدا لے کر، آخرت کی فکر لے کر ان کی زندگی بڑھے گی، اور اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو دعا مانگیں گے وہ مقبول ہوگی، اور زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ پھر دوسری چیز تو آج دنیا کے اندر چلتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر بچے نہ مانیں تو اگر ضرورت پڑے تو ادب اسلامی سکھانے کے لیے اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو، مگر اسلامی شریعت اور آداب کو سکھلاؤ۔ اب تو یہ دنیا میں ہے نہیں۔ آخری چیز آپ نے فرمائی تھی، یہ ماں باپ کا اپنا فریضہ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کسی وقت لے کر ان بچوں کو، بچیوں کو بیٹھا کرو، یہ ماں باپ کی اخفہم فی اللہ، اور ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تھوڑی دیر بیٹھا کرو، بیٹھ کر جنت، جہنم، اللہ کی رحمت، اللہ کا عذاب دنیا میں کیسے ہوگا، موت کے وقت کیسے ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ خوف ان اپنے بچوں کے، بچیوں کے دلوں کے اندر ڈالا کرو۔ یہ ماں باپ کی اپنی یہ نہیں ہے کہ بس مدرسے بھیجو،
2 گھنٹے کے لیے، اور مدرسے میں استاد کے پاس کوئی خدائی ہاتھ تھوڑی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دے گا۔ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ ان بچوں کے دلوں کے اندر خوف آخرت پیدا ہو اور اپنے موت کی فکر ہو۔ وہ جبھی ہوگا جب ماں باپ گھر کے ماحول کو مذہبی ماحول بنائیں گے۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام کی ہے، یہ حدیث ہے بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی۔ آپ حضرات نے اپنی بچیوں کے دین کے لیے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کو قبولیت سے نوازے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو بھی اللہ قبولیت سے نوازے۔ لڑکوں کے لیے بھی کیجیے، ان بچوں کی تعلیم اس طرح کیجیے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر فیصلہ فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام نے، وہ آپ کی تعلیم ان کے دل و دماغ کے اندر بھی بیٹھے۔ تربیت ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ حفظ قرآن ہم کراتے ہیں، ٹھیک ہے کرائیے، ضرور کرائیے، لیکن اگر تربیت صحیح نہیں ہوگی ان کی تو یہ حفظ قرآن بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ان کے دل کے اندر تربیت میں بہت بڑا بنیادی پتھر وہ گھر کا ماحول ہے۔ اگر گھر کے ماحول کے اندر خشیت خداوندی ہوگی، خوف ہوگا، تو جو بچے اس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، رات اور دن گزار رہے ہیں، ان کے اندر بھی ہوگا۔ ہمارے بچپن کے اندر زمانہ تھا بدل گیا، فجر کی نماز پڑھ کے جس گھر کے نیچے سے گزرتے تھے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہر بڑی عورت چھوٹی بچی اور بچوں کو لے کر کے بیٹھتی تھی، خود بھی قرآن پڑھتی تھی اور ان سے بھی قرآن پڑھوایا کرتی تھی۔ آج کا زمانہ تو بدل گیا، اب تو ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، لیکن اگر چاہتا ہے آدمی کہ اپنی اولاد کے دل کے اندر خشیت خداوندی ہو اور وہ اسلام پر قائم رہیں، اپنی موت کی فکر کریں، اسلام پر موت ہو اس کی فکر کریں، تو لوٹنا وہیں پڑے گا۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے اور قرآن کو پڑھیے اور پڑھوائیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں آنے میں بڑی دیر ہو گئی، ہم نے ایک مسجد کے اندر شاید 8:05 پر مغرب کی نماز پڑھی ہے، اور اب یہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کی خدمت کو قبول فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی دین و ایمان کی حفاظت، عفت و پاک دامنی عطا فرمائے، حیاء ایمانی عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے اور آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمیں ہر حرام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.